السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیت گزری تھی اس کے اندر یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال دینا باعث ثواب ہے۔ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم بخالت کریں گے، کنجوسی کریں گے، تو گویا یہ ایک قسم کی ہلاکت ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جو کہ خودکشی سے بھی تعلق رکھنے والی ہے یہ آیت، کہ خودکشی دین اسلام میں حرام ہے۔ کسی مجبوری کے تحت یا پریشانی یا بیماری یا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی خودکشی کرتا ہے حالات سے تنگ آ کر، تو وہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے شخص کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص خودکشی کر لے، اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے گا تو صرف چند لوگ نماز پڑھ لے، ماں باقی کثرت نہ رہے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگ سبق سیکھیں کہ یہ دین اسلام میں کیسا برا عمل ہے خودکشی کرنا۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس نے خودکشی کی ہے کسی بھی وجہ سے ہو تو بھی وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، اور ایک صحابی جو بڑی بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے، دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، بے باکی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام دیکھ کر ان کی بڑی تعریف کرنے لگے کہ واہ واہ، کیا جنگ لڑ رہے ہیں، کیسے بہادر مجاہد ہیں۔ لیکن جب حضور کے سامنے یہ بات رکھی گئی، حضور کے سامنے ان کی تعریف کی گئی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ حالانکہ یہ تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں اور دشمن اسلام سے لڑ رہے ہیں، پھر یہ دوزخی کیسے ہوتے ہیں؟ بہرحال حضور جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بالکل برحق اور سچی ہوتی ہے، معاذ اللہ حضور جھوٹ نہیں بولتے۔ تو لہٰذا وہ صحابی نے اب ان کے پیچھے رہنا شروع کر دیا کہ جہاں پر بھی وہ لڑتے رہتے ان کے پیچھے پیچھے بھی وہ بھی مقابلہ دوسروں سے کرتے ہوئے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو لڑ رہے تھے، وہ مجاہد، وہ سپاہی لڑتے 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 کئی ساروں کو انہوں نے قتل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو بہت زیادہ زخم آئے، ان کو بے انتہا جسم پر مار لگے، زخم آئے۔ اب وہ زخموں کی تاب نہیں لا رہے تھے، ان کو بڑی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، وہ بڑے بے چین تھے کہ اب میں کیا کروں، اتنے زیادہ مجھ کو زخم آ چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ آخر میں ہمت ہار گئے، اور ہار کر اپنی خود کی تلوار لے کر اپنے پیٹ میں گھونپ لی، اور اس طرح سے وہ خودکشی کر بیٹھے۔ تو وہ صحابی دوسرے جو نظر رکھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، اور وہ جس کے تعلق سے آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی وہ لڑتے لڑتے آخر میں یہ حال ہوا ان کا کہ انہوں نے جو ان کو مار لگے تھے، جو زخم آئے تھے، اس کی تاب نہ لا کر وہ اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو مار بیٹھے، قتل کر بیٹھے، خودکشی کر لیے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جیسا کہ کل کئی ساری باتیں ذکر کی جا چکی ہیں، تو لہٰذا کوئی مسلمان حالات کیسے سے کیسے ہوں اس کے اوپر، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کتنے سے بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ان حالات میں صبر سے کام لینا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مشکل لمحات اس کو سے گزار دے گا اور اس کے بعد اس کو آسانی، راحت ملے گی، کیونکہ قرآن کریم میں ہم کو بارہا ایسی باتیں فرمائی گئی ہیں، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ جس کو ہم معلوم کریں گے اور اس پر یقین رکھیں گے تو ضرور ہم کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایسا نہیں کہ مشکل آ گئی تو اس کے بعد آسانی، بلکہ اسی کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے آسانی بھی۔ تو لہذا اگر کوئی مسلمان اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، بیمار ہو جائے گا یا کچھ بھی نقصان ہو جائے گا، کہ کوئی بھی مصیبت بھی آ جائے گی، اگر اس کو پورا ایمان ہے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، تو اللہ وہ آسانی والا راستہ بھی اس کو دکھا دے گا اس مشکل وقت میں۔ بس اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اللہ کی ذات سے مایوس ہرگز نہیں ہونا۔ اگر ہم اللہ کی رحمت سے وابستہ رہیں گے، پر امید رہیں گے، تو اللہ ہماری بگڑی بنا دے گا، ہماری نیا کو پار لگا دے گا۔ لیکن حالات سے تنگ آ کر کاروبار میں لاس ہو گیا، یا کسی کا انتقال ہو گیا، یا ایگزام میں نمبر کم آ گئے، جیسا کہ غیر مسلم لوگ یہ اعمال کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں حالات سے تنگ آ کر، لیکن ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے ایسا عمل۔ مسلمان کے لیے خودکشی کرنا حرام ہے، تو لہٰذا ہم کو ایسے کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے، آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے یہ حج اور عمرے سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ اس کے اندر بڑی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں حج اور عمرے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو ابتدائی چند باتیں ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی اور جب نیت کر لو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ یعنی جب کوئی بندہ حج کا ارادہ کر لے، جب کوئی حج کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو لہٰذا اب اس کو اپنے ارادے سے نہیں پھرنا ہے۔ ارادہ سے مراد یہاں پر احرام باندھ لینا ہے۔ یوں تو ہم پلان بناتے رہتے ہیں کہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں، فلاں چیز کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں، استطاعت ہم کو حاصل ہے، ہم حج ادا کر سکتے ہیں، تو ہر مسلمان کے لیے ساری زندگی میں، عمر بھر میں اس کے لیے استطاعت رکھنے والے شخص پر، مسلمان پر، بالغ پر، عاقل پر زندگی میں ایک مرتبہ اس کے لیے حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور جب ہم احرام باندھ لیں تو اس سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ پورا حج ادا کریں۔ اگر عمرے کا احرام باندھ چکے ہیں، عمرے کا پورا ارادہ کر چکے ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور حج ہو یا عمرہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب میں حج کر لوں گا تو لوگ مجھ کو حاجی صاحب کہیں گے، کئی سارے لطیفے بھی اس پر بنائے گئے ہیں، لیکن یہ باتیں سب غیر غلط باتیں ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ عبادت کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی مجھ کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب مجھ کو حاصل ہوگا، ان مقدس مقامات کی زیارت کا مجھ کو شرف حاصل ہوگا جہاں سے دین اسلام پھیلا ہے، جہاں پر حضور کی مزار مبارک ہے، جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم سہے ہیں وہاں پر۔
صحابہ کرام وہاں پر زندگی گزارے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، تو میں یہ چیزوں کی زیارت کروں گا، میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، کعبے کو دیکھوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں میں واہ واہ حاصل کرنے، نہ ہی لوگوں میں تعریف کے لیے، بلکہ یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے حج ہو یا عمرہ ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے، ہر وقت ہم حج ادا نہیں کر سکتے۔ حج کا جو مہینہ ہے ماہ ذو الحجہ، جو کہ اسلامی اعتبار سے سال کا 12واں مہینہ آتا ہے، ماہ ذو الحجہ، تو لہٰذا اس کے بعد جو مخصوص ایام ہے اس کے اندر 5 روزہ جو دن بتلائے گئے ہیں، تو انہی دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے اور اس میں خاص اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اب رہا عمرہ، تو عمرہ آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، البتہ حج کے جو مہینے ہیں، حج کے جو ایام ہیں، اس کو چھوڑ کر صرف اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، صرف اگر عمرے کا ارادہ ہے، تو لہٰذا حج کے ایام چھوڑ کر اور حج کے مہینوں کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں صرف عمرہ کرنا ہے تو جب کر سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی حج بھی کر رہا ہے تو پھر وہ عمرہ بھی بالکل اس ٹائم پر ادا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال عمرہ جب ادا کیا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ ادا کرنے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بھی کئی ساری اس کے متعلق فضیلتیں وارد ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو اللہ کا فرمان ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، اور جب ارادہ کر لیں تو اس کو کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمانے والا ہے۔ اب اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے، آپ نے احرام باندھ لیا، عمرے کا پورا احرام باندھ چکے ہیں، اب گھر سے نکلنا ہے، فلائٹ مس ہو گئی، یا آپ بیمار پڑ گئے، یا کوئی ایسی بے انتہا مجبوری ہو گئی، یا حج کے لیے نکل رہے تھے، فلائٹ مس ہو گئی، یا کوئی بے انتہا مجبوری آ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اب اللہ کا فرمان سنیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر دو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈاؤ۔ یعنی اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی بھی ریزن ہو، آپ نہیں جا سکے، آپ احرام باندھ لیے تھے لیکن اب حج ادا نہیں کر سکے، یا عمرہ کے احرام تھا، عمرہ ادا نہیں کر سکے، تو اب ایسی صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اس بندے کو حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے، عمرہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک دم دینا، یعنی قربانی، اللہ کی راہ میں قربانی دینا، کہاں پر؟ بیت اللہ شریف میں، یعنی مکے کی سرزمین پر، حدود حرم میں، حرم کی سرزمین پر قربانی کے جانور کو قربان کرنا، وہاں پر دم دینا لازم آئے گا، وہاں پر دم دینا لازم آئے گا کہ یہ جو غلطی ہو گئی ہے تو یہ اس کی تلافی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ اس وجہ سے رک جائے گا تو اس کو دم دینا ہے، قربانی بھیجنا ہے، اور جب یقین ہو جائے کہ وہاں پر قربانی میری طرف سے ادا ہو چکی ہے، آپ نے وہاں پر بک کرا دیا، آج جو حالات ہے موجودہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، آپ نے اطلاع دے دی کہ اب میں وہاں پر نہیں آ سک رہا ہوں، اور اس طرح سے میری طرف سے دم دے دیا جائے اور آپ کو کنفرم ہو گیا، تو اس کے بعد ہی آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ بال منڈوا سکتے ہیں، ورنہ آپ کی ابھی قربانی نہیں ہوئی، آپ کا دم وہاں پر نہیں ہوا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے ہی بال منڈوا دیے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ مسئلے کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اور بھی اس کے بعد کئی سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔